کے محافظ IG پنجاب کے، میں آپ کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ ایسے واقعات انشاءاللہ اب رونما نہیں ہوں گے کیونکہ ہم نے نیٹ ورک بریک کر دیا ہے. لیکن خدا نخواستہ کوئی شرپسند اگر ایسا واقعہ یا اس طرح ہمارا ساتھ دیں اور کوشش کریں کہ ہم دشمن کے اعلی کار جانتے بوجھتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے نہ بنیں. پنجاب پولیس نے فوری طور پہ تمام اضلاع میں میثاق سینٹرز بنائے ہیں. میثاق مراکز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق بنائے گئے ہیں اور اس کے مطابق ہم وہاں پہ مسیحی اور دیگر مائنورٹیز کی ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں اپنی پولیس فورس سے. اور ہم آپ کو یقینی بناتے ہیں کہ کسی قسم کی بھی زیادتی کا ہم وہاں سے ازالہ کریں گے، چاہے وہ پولیسنگ کے انیشیٹوز ہوں، چاہے گورنمنٹ کی پالیسی کے احکامات ہوں، یا وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت کے مطابق بین المذاہب اور بین الفرقہ ہمانگی کا کام کرنا ہو. میں آپ کے میڈیا کی وساطت سے بار بار یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو منی پور میں ہوا اس سے بہت کم یہاں پہ ہوا، لیکن اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. لیکن میں بڑے فخر سے بطور مسلمان بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ یاد رکھیے گا کہ مسلمان قطعاً بھی گستاخی رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نارم یا برداشت نہیں کریں گے اور قرآن شریف کی ڈیسیکریشن ایکسیپٹ نہیں کریں گے. لیکن میری مسلمانوں سے یہ اپیل ہے کہ قانون اپنے ہاتھ میں نہ لیں، مدعی بنے، ملزم نہ بنے. اور جو جڑاوالا میں ہوا اس کے ساتھ جتنے بندے ہم نے گرفتار کیے ہیں ان کے ہم فوٹوگرافک ایویڈنس، آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے فوٹوگرافک ریکگنیشن، ویڈیوز کی مدد سے، ہیومن انٹیلیجنس، جیو فینسنگ اور پولیگراف ٹیسٹ کے ذریعے ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں. لیکن ہم یہ بھی وعدہ کرتے ہیں مسلمانوں سے کہ جنہوں نے کسی بھی وجہ سے اعلی کار بنے ہیں دشمن کا، ان کو ہم کیفر کردار تک پہنچانے کا آپ سے وعدہ کرتے ہیں اور ان کا کیس ہم اتنا اچھا پروسیکیوشن میں تیار کریں گے کہ مسلمانوں کو کوئی گلہ نہیں آئے گا. اس کے ساتھ ساتھ مسیحیوں کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس کا ازالہ ہم نے فائنینشلی حکومت نے کیا ہے، اس کی ہم نے آپ سے معافی بھی مانگی ہے، لیکن ہم اس کو انشاءاللہ کیس کو بڑا اچھا پروسیکیوٹ بھی کریں گے. یہ ہے میری آپ سے کرنے والی بات. صرف التجا یہ ہے کہ کسی بھی طرح سے کسی مسیحی بھائی یا کسی مائنورٹی پہ گھر پہ حملہ کر کے ہم جہاں پہ فوکس ہونا چاہیے تھا دنیا کا اس سے ہم نے فوکس ہٹا دیا. جنگ تدبیر ہے، دشمن جنگ کے اوپر ہے، ہم نے تدبیر سے یہ جنگ جیتنی ہے اور اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ پوری قوم یکجا ہو کے ہماری امن کمیٹیز، ہمارے علماء، ہمارے پاسٹرز، ہماری ہیومن رائٹ آرگنائزیشن، ہمارے صحافی اور تمام وردی یا بغیر وردی والے قومی ادارے اکٹھے ہو کے اس آنسلوٹ کو فیس کریں اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں اللہ ہمارا حامی و ناصر ہوگا. آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سرگودا میں جو واقعہ ہے جن 3 لوگوں نے وہاں پہ یہ بےغیرتی کی انہوں نے پہلے جا کے دو لوگوں نے انہوں نے جائے دکان سے جا کے انہوں نے پارے خریدے اور پھر ان کو شہید کیا. کیا ان کے رابطہ پہ کہنے کا مطلب ہے یا کسی ایجنسی؟ میں نے آپ کو بالکل کلیئر بتایا کہ ہم نے، اگر آپ کے پیچھے یہاں پہ میرے اگر وہ سپارہ لگا دیں، یہ آپ کو تحریر دکھا دے، آپ کے ٹی وی سکرینز کے اوپر چل رہی ہے. جب ان کے ہم نے ٹیلی فونز برآمد کیے اور ان کے ٹیلی فونز کو ہم نے اسٹڈی کیا تو شارق صاحب نے اس کو خود دیکھا اور اس میں سے وہ تمام تصاویر بھی برآمد ہوئیں اور وہ لنکس بھی برآمد ہوئے جو فوراً ہم نے اپنے ملک کی پریمیم انٹیلیجنس ایجنسی کے ساتھ شیئر کیے جو ہمارے ساتھ پہلے دن سے آن بورڈ ہے. اور ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ تمام چیزیں لنکڈ ہیں اور یہ تمام چیزیں پاکستان کے خلاف ایک سازش ہے. جہاں تک فیصل آباد والا واقعہ ہے اس کے اندر ذاتی رنجش کو بھی استعمال کیا گیا، اس کی تفتیش بھی ہم سامنے آپ کے کھول کے رکھ دیں گے اور انشاءاللہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. یہ تمام چیزیں ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں دیکھ رہی ہیں. جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اسی وقت کچھ 15 منٹ پہلے اور 10 منٹ پہلے ہمارے افسران یہاں واپس پہنچے ہیں. ہم نے ریڈز کی ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہماری پریمیم انٹیلیجنس ایجنسیز ان کو بے نقاب بھی کریں گی. لیکن آپ کو اور آپ سے جو ہماری منت ہے، التجا ہے تمام پریس سے، وہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو جو میجورٹی میں ہیں ان کو ان کی رسپانسبلٹی بتانا ضروری ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ریئیکٹ نہیں کریں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں اور دیکھ لیجئے ہم نے تمام بندے گرفتار کر لیے ہیں.
کائنڈلی اس کی وجہ سے کسی ایک مسلمان نے، میں مثال دیتا ہوں، کوئی ایک مسلمان اگر کسی مسجد میں جا کے دھماکہ کرتا ہے تو پوری مسلمان کمیونٹی گناہ گار نہیں ہوتی. اسی طرح کسی مسلمان نے اگر جا کے کرسچنز کے گھر جلائے ہیں تو مسلمانوں نے اپنے گھر بھی پیش کیے ہیں. ہمارا کوئی معذرت خانہ رویہ اس میں نہیں ہے. ہم یہ معافی ضرور مانگتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہم نے زیادتی کر دی اور ہم اس کا کرسچن بھائیوں سے ازالہ بھی کر رہے ہیں. لیکن ہماری التجا آپ سے یہ ہے کہ اس بات پہ فوکس رکھیں کہ کسی بھی سازش کا اہلکار نہ بنے. یہ بتائیے گا پلیز کہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ یہ جو تمام کا تمام واقعہ تھا، پری پلان تھا، جڑا والا میں نے خود وزٹ کیا، وہاں پر جتنے بھی مسیحی گھر تھے تقریباً ہر بندے نے یہ بات کی کہ ہمیں پہلے سے وارننگ کالز آئی، آپ کو کیف وائی میں کی گئی یا دھمکیانہ انداز میں کی گئی کہ آپ لوگ یہاں سے نکل جائیں. تو یہ بتائیے گا کہ پولیس کی جو پوری ایک ہمارا آئی بی کا بھی نظام ہے، دیگر جو انٹیلیجنس بھی ہے، تو وہ سر تمام کے تمام انٹیلیجنس اس ٹائم پر کہاں تھی جب درجنوں گھر جو ہیں وہ جب جلا دیے گئے؟ جی آپ کا بالکل صحیح جواب ہے، سوال ہے. یہ ایسی بات بالکل نہیں کہ کچھ دن پہلے تھا، یہ سپونٹینیس ہوا. اگر یہ کچھ دن پہلے ہوتا اور مسیحیوں کو پتا ہوتا تو وہ مین ملزم وہاں پہ خود کیوں موجود ہوتا جس وقت سپارے یا قرآن شریف کے وہ صفحے ڈسکور ہوئے. اس سے پہلے کسی کو کوئی علم نہیں ہے. جب وہ واقعہ شروع ہوتا ہے پولیس فوراً وہاں پہنچتی ہے، امن کمیٹی سے نیگوشیٹ کرتی ہے، علماء کو اکٹھا کرتی ہے، وہ لوگوں کو واپس لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن سوشل میڈیا اور لاؤڈ سپیکر کا استعمال ہوتا ہے. لہٰذا مسجد کے امام صاحب اور مؤذن صاحب پہ فرض ہے کہ وہ کسی بھی ایسے واقعے میں لاؤڈ سپیکر کا غلط استعمال نہ ہونے دیں. جو تصویر پہ نظر آ رہا ہے وہ ایک بھارتی دہشت گرد تنظیم ہے جس کے کارکن نظر آ رہے ہیں. تو یہاں پہ بھی جس طرح آپ نے بھی فرمایا کہ ایسے شواہد ملے ہیں تو کچھ پکڑا بھی گیا ہے. میں نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ ہم نے کسی بھارتی کو گرفتار کیا، نہ میں نے نام لیا. میں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ تمام چیزیں بڑی کامیابی سے مین کاز سے ایشو ہٹا کے، جہاں 130 سے زیادہ ان کے اپنے اخبار میں ڈیتھس کا ذکر ہے، ریپس کا ذکر ہے، اس کا وہ تمام ہیومن رائٹ آرگنائزیشن بالکل، اگر ہم نے زیادتی کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، لیکن اس کی طرف سے توجہ ہم نہیں ہٹنے دیں گے. جی میں انٹیلیجنس کے سسٹم میں بتا رہا ہوں، نہیں پتا تھا پہلے. میں نے آپ کو عرض کیا خدا نخواستہ پہلے پتا ہوتا تو پہلے کیوں ہم حرکت میں نہ آتے. جو ہی پتا چلا ہمارے سارے لوگ وہاں پہنچے، 10 بجے یہ پہنچ گئے، ایس پی صاحب موجود ہیں، وہ اس سے پہلے پہنچ چکے تھے. جب لاؤڈ سپیکر میں اور اس پہ ہوا تو آپ لوگ اس کے بعد یہ دیکھیے کہ پولیس نے ایکشن کیا اور کہتے ہیں باہر سے آنے والوں کو کیوں نہیں روکا. ہم نے ابھی تک 180 بندوں کی فارمل گرفتاری بھی ڈال دی ہے اور لہٰذا کسی انٹیلیجنس ایجنسی کی کوئی ناکامی نہیں ہے کیونکہ اسپونٹینیس واقعہ تھا. یہ اگلا سوال جی. سوال پوچھ اس کا بتا دیں. اور آج جس طرح سے آج وزیر آباد میں ایک علامہ صاحب نے اپنی مسجد سے بل جمع نہ کروانے کا اعلان کیا ہے کہ گوادہ کے بل آپ جمع نہ کروائیں. تو ظاہر ہے جب بل جمع نہیں ہوگا تو میرے خیال سے یہ فیڈرل گورنمنٹ کا مسئلہ ہے اور وزیر اعظم پاکستان نے اس کا فوری طور پہ نوٹس لے لیا ہے. جی ڈاکٹر صاحب پولیس ویلفیئر کے لیے بڑے انقلابی اقدامات کیے، لیکن اس کا رزلٹ نیچے کی سطح پر نظر نہیں آ رہا. میرے خیال سے یہ متعلقہ بات اس سے رکھیں. کوشچن سن لیں. جی آپ کی ہدایت پہ لاہور میں ایک اینٹی نارکوٹکس یونٹ بنایا گیا جو صرف منشیات فروشی کو روکنا اس کا کام تھا. رات جو اس کا ہیڈ تھا ڈی ایس پی اور اس کی پوری ٹیم، اس کے گھر سے 8 کروڑ روپے برآمد ہوئے اور اس کے ساتھ منشیات کی ایک بھاری کھیپ برآمد ہوئی. تو یہ کیا ہو رہا ہے کہ جو ہیڈ جو ہاں اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے، میں نے کل بھی گزم تھانے میں کہا تھا پولیس اس کے لیے تیار ہے اور جو غلط کرے گا وہ بھگتے گا. اس کا ویلفیئر سے لالچ کا کوئی تعلق نہیں. جی جناب کمیونٹی لیڈر انگلینڈ سے جو ہے عرفان شریف اپنی بیٹی کو 10 سالہ بچی کو قتل کر کے جیل میں اس وقت بیٹھا ہوا ہے. جیل میں نہیں بیٹھا ہوا. چلیں سر ذکر بیٹھا ہوا ہے اس کا بتا دیں کہ انویسٹیگیشن کہاں تک پہنچی ہے. ہمارے ڈی پی او صاحب اس کے اوپر باقاعدہ ہم ان پکچر ہیں، اس کی ہم کوشش کر رہے ہیں. تمام ان کے رشتہ داروں کو ہم نے ان کے لنک بنائے ہیں اور تمام کوشش کر رہے ہیں. اس میں وہ جیل میں نہیں بیٹھے. جی جناب. دونوں بھائیوں کے علاوہ 3 مین ملزم جس نے تحریر کی وہ بھی ہم نے گرفتار کر لیا ہے. اس کے علاوہ جس نے وہ ڈاکیومنٹ کی تصویر لگائی جہاں سے پرنٹ آؤٹ لگایا وہ بھی، جس کے گھر کے اوپر ہوا وہ بھی. یہ گرفتاری کرنے کے بعد صبح 5:30 بجے ڈاکٹر عابد صاحب نے ہمیں اطلاع دی ہے. اس کی تفتیش وہاں پہ جاری ہے. ہم نے ملزمان کو سیف جگہ پہ بھجوا دیا ہے. جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بن چکی ہے اور وہ لنک صاحب آپ کے ہم سامنے لے آئیں گے. جی
मुसलमान है, बहुत से मुसलमान है, इसमें क्लैरिटी नहीं है आपके पास। जी मैं आपको बताता हूँ जी आपने जो बंदे को गिरफ्तार किसने लिखा रिटर्न जिसने ओपन चैलेंज वाला लेटर किया था उसकी बात कर रहे हैं आप, जिसने कहा था मैं 36 चक में मौजूद हूँ, पुलिस मुझे ट्रेस कर सकती है, तो मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूं। वो तो सरगोदा है ना, सरगोदा के दोनों शख्स, जिसने बनाया प्लान, जो लेकर गया, जिसने स्पारा खरीदा, वापस आया वीडियोस के साथ, दोनों हमने गिरफ्तार कर लिए। दैट इशू इज ओवर। लिहाजा सरगोदा में अल्हम्दुलिल्लाह 100% उन्हीं के टेलीफोन के लिंक्स हम आपको बता रहे हैं। अब आते हैं जड़ावाला यानी फैसलाबाद की तरफ। दोनों भाई जो हैं वो हमने पहले 24 घंटे में अपनी हिरासत में लिए, मैंने खुद उनको इंटेरोगेट किया। उसके बाद हमने ये देखा इसमें 3 चीज़ें हो सकती थी कि क्या उन्होंने खुद किया, क्या उनको फ्रेम किया गया, या उनकी मर्जी से उनको फ्रेम किया गया। क्योंकि उसके अंदर आपको पता है बहुत सारे मुसलमानों ने ये शक का इजहार किया कि शायद कोई इमिग्रेशन का मसला होगा या ऐसी कोई बात होगी। वो तमाम तफ्तीश जारी है। लिखने वाला, जिसने तस्वीर का जो वहाँ लगी थी उन दोनों भाइयों की, उसका प्रिंट आउट, और जिस जगह पे ये प्लानिंग हुई, वो तीनों बंदे भी गिरफ्तार कर लिए हैं। उनका जो लिंक और इन तमाम चीज़ों को हम इंशाल्लाह ताला दौरान रिमांड फाइनल कर लेंगे। पुलिस के लेट रिस्पॉन्स के ऊपर भी बात हो रही है। सर ये बता दें कि जिस तरह से थाना मुजाम की बिल्डिंग अंदर और बाहर से आपने सारी दुनिया को दिखाई है, ये थाना समनाबाद भी आपके अंडर में आता है, थाना गुजरपुरा भी आपके अंडर में आता है, इस्लामपुरा भी अंडर में आता है। आया इनकी बिल्डिंग के हवाले जी बहुत अच्छा सवाल है, थैंक यू वेरी मच। वज़ीर आला पंजाब ने जब दौरे शुरू किए तो उन्होंने फिर फैसला किया कि स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन के प्रोटोकॉल्स बनाए। पहले मैं वाजे करना चाहता हूँ, सिर्फ थाने की सफाई कर देने से एक मसला हल होता है, लोगों को सहूलत मिलती है, लेकिन पुलिस की टाइमलाइंस, पर्चे का वक्त से दर्ज होना और तफ्तीश का ठीक होना, उसके सिप्स की टाइमलाइंस 753 जो हमारे पुलिस स्टेशन हमारे जो बन रहे हैं सारे के सारे, जिसमें हमारे थाने की बिल्डिंग्स भी हैं और बाकी भी हैं, उन तमाम को हम कर रहे हैं। 309 के ऊपर हमारा काम शुरू हो चुका है और उन तमाम को उतना ग्रैंड तो नहीं, लेकिन फ्रंट एंड तक इंशाल्लाह ताला हुकूमत पंजाब ने फैसला कर लिया है। उसमें समनाबाद भी आ जाएगा। जी जनाब, हमने सरगोदे के भाई नहीं है वो दोनों, सरगोदे के लोग पकड़ लिए, वो हमने कल गिरफ्तार कर लिए, उनकी इंटेरोगेशन हो गई। आरपीओ साहब और सबसे बड़ा कारनामा ये डीपीओ फैसल साहब का है। इनकी इसमें सबसे ज़्यादा मेहनत और इंटेलिजेंस है और इनकी शार्पनेस है, और इन्होंने जिस तरह टेक्नोलॉजी को यूज़ किया वो है। मुकम्मल तफ्तीश करके आपसे बात कर रहे हैं। हाँ बहुत अच्छा सवाल है। जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है। इसमें मुसलमानों को बहुत ज़्यादा एप्रीहेंशन थी कि हम नंबर स्कोरिंग करेंगे। हमने इंटेरोगेट 300 से ज़्यादा लोगों को किया है, 180 की फॉर्मल गिरफ्तारी डली है। अगर किसी को लाजमत उसमें शक होता है तो हम आपको भले बता दें दोबारा, फोटोग्राफिक एविडेंस, वीडियोस जो अवेलेबल हैं, व्हाट्सएप के ऊपर जो मैसेजेस हैं, जियो फेंसिंग है और ह्यूमन इंटेलिजेंस है, इसके ज़रिए उनको साबित किया जाएगा। किसी बेगुनाह को नंबर स्कोरिंग के लिए हम कुछ नहीं करेंगे। आज सुबह आपके ऑफिस के बारे में जांच कर रहे थे लोग और वो क्लेम कर रहे थे कि सीआईए पुलिस ने हम पे इलीगल डिटेन किया, हमारे पे फेक एफआईआर दी। तो वो मैंने देखा अभी बैठे हुए थे बाहर, तो अचानक वो आप जिस पर क्या वो आपसे मिलना चाहते हैं, आप देखिए आपकी मुलाकात उनसे नहीं हो सकती। जी हमारे बंदे की मुलाकात हो गई है, जी इंक्वायरी आ गई है, शुरू करवा दी है मैंने। जी जनाब, कोई ऐसा इंडिविजुअल वाकया अगर कोई प्लान किया जाता है तो लाजिमत है उसका एडवांस में पता नहीं हो सकता। हाँ, इस चीज़ की वजह से हम कॉन्शियस ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट किस जगह पे होगा इसका पता करने का तो कोई तरीका नहीं है। जी जनाब। आई साहब, आप सवाल मेरा ये है कि चेयरमैन तरीके इंसाफ की पहली गिरफ्तारी तो हो गई है, लेकिन अब अगर उनकी बेल हो जाती है तो पुलिस ने क्या उनकी दूसरे मुकदमे में गिरफ्तारी डाल दी हुई है जो 9 मई का था? सामने तफ्तीश कर लिया गया। जी जनाब। 9 मई की हम बात कर लेते हैं। कारकुन जो है वो पकड़े जा रहे हैं, हर जगह से पकड़े जा रहे हैं, पंजाब से लेकर पूरे पाकिस्तान से पकड़े जा रहे हैं, लेकिन जो मरकजी कल्प्रेट्स हैं जिनमें हमाद अजहर हैं, असलम इकबाल हैं, इसी तरह और लोग हैं, वो अभी तक नहीं पकड़े गए हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? आपकी बात बिल्कुल बजा। जो गिरफ्तार कोई नहीं होता इस केस में या किसी में, उसके लिए कानून का 87 CRPC और 88 CRPC का प्रोसेस मौजूद है, वो शुरू हो चुका है और मुकम्मल हो रहा है। इसके मुतल्लिक़ अगर हमने कोई बात जड़ावाला और फैसलाबाद हमारे और जी बड़ी हुई थी, हार्ट हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि
कि आप लेट पहुंचे हैं पुलिस वालों को कहा और फिर इसके बारे में कुछ बता। जी बिल्कुल आपकी बात ठीक है। इसके देखते हुए वज़ीर आला पंजाब ने एक बड़ी हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी भी मुकर्रर की, पुलिस का रिस्पॉन्स भी देखा। हमारे ऑनरेबल जस्टिस काजी फायजी साहब हमेशा करेक्टिव मशवरा और हुक्म देते हैं, लाजमत पुलिस उसको ओबे करती है। अच्छा सर ये बताइएगा, मैं बात करूंगा आपके 1787 की कि आज आपने पुलिस चेहरी भी लगाई, इसी तरह जो 1787 पे शहरी कंप्लेन कर रहे हैं मुतलका एसडीपीओ या एएसपी के 5 जब इंक्वायरी जाती है, वहाँ का जो स्टाफ है वो कंप्लेनर को क्यों डराता है कि आप यार कंप्लेन वापस ले लें, आपने किधर रहना है, किधर रहना है, कल को आपको आप कोई स्पेसिफिक इंसिडेंस देंगे तो उसकी इंशाल्लाह ताला इंक्वायरी कर लेंगे। मेरा क्वेश्चन मुकम्मल ही हुआ था। मेरा सवाल सिर्फ ये था कि मुझे लोग आज आपके ऑफिस के बाहर एहतजाज करने पे मजबूर हो गए, नीचे डीआईजी है, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन है, सीसीपीओ है, क्या उन्हें वहां से इंसाफ नहीं मिला जो आपके बाहर वो आ गए? ज़रूरी नहीं कि इंसाफ मिला हो, ज़रूरी ये भी नहीं कि इंसाफ ना मिलो, इंक्वायरी होगी तो साबित हो जाएगा। इसके अलावा जी थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया।